پچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ اگر میرے پاس ایک ہڈی ہو اور یہ کہیں سے مجھے ملے اور میں اس میں مجھے یہ معلوم ہو کہ اس میں کاربن 14 کا جو ریشو ہے وہ دوسرے جانوروں اور پودوں کے مقابلے میں جو کہ زندہ ہیں وہ آدھا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے اس کی ہاف لائف اس کی گزر چکی ہے، لہٰذا یہ تقریباً 5730 سال پرانا ہوگا، کیونکہ یہ کسی وقت میں یہ جو ہڈی ہے کسی جاندار کے جسم کا حصہ رہی ہوگی۔ اور اس وقت میں نے ایک اسمپشن کہی تھی اور وہ یہ کہی تھی کہ کاربن 14 کا ریشو جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، اور اس پر کچھ لوگوں نے جب یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھی تو اس پہ آبجیکشن بھی کیے اور کہا کہ یہ اسمپشن بہت بڑی اسمپشن ہے، یہ کہاں سے آئی؟ اور جب آپ نے کہا کہ جی کانسٹنٹ ہے یا سیم ہے کاربن 14 کا ریشو اور اس کا اماؤنٹ کسی ایٹماسفیئر میں، اور یہ پانی میں اور جانداروں تک یہ پہنچتا ہے، تو اگر یہ کانسٹنٹ اس طرح سے کانسٹنٹ نہ ہو تو آپ کے پاس یہ جو ہاف لائف ہے یہ معلوم کرنے کے یا بہتر طور پر معلوم کرنے کے دوسرے اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں، یا اس کو ملا کر آپ دوسرے طریقوں سے کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ وہ کتنی پرانی ہے۔ تو یہ میرے پاس میں نے تلاش کیا، تو یہ جو درخت ہے، یہ ٹری رنگز جو ہیں، یہ 10,000 سال تک قدیم وقت کا ہمیں پتہ دے سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر درخت جو ہے ہر سال اس میں ایک چھلے کا یا ایک رنگ کا اضافہ ہوتا ہے، اینولر رنگ کہلاتے ہیں یہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس رنگ میں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر ہم اس میں جو کاربن 14 کی مدد سے ہم فگر آؤٹ کرتے ہیں اس کا ریشو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو کاربن 14 جو ہے وہ کتنی قدیم ہے، یا یہ کہ یہ جو ٹری رنگ ہے یہ کتنا پرانا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس پہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ دوسری چیز جس کو بڑا عجیب و غریب نام ہے اسپیلیوتھرمز کہا جاتا ہے، اور شاید آپ نے اسٹیلگمائٹ وغیرہ کے بارے میں سن رکھا ہو، جو کہ اور اسٹیلکسٹائٹس کے بارے میں سن رکھا ہو، تو یہ جو ہے کچھ نیچے سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کچھ اوپر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سارا کا سارا کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے، اور اس میں کاربن جو ہے وہ بہت سلولی بہت آہستہ آہستہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور یہ کیو ڈپازٹ یعنی کہ جو غاروں کے اندر گپھاؤں کے اندر جو کیلشیم کاربونیٹ جمع ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا میجر ہے جو کہ 10,000 سال سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 50,000 سال تک تقریباً یہ آپ کو ایک بہتر میجر دے سکتا ہے کسی بھی چیز کے اولڈ ہونے کا۔ بعض لوگ اس کو 60,000 تک بھی کہتے ہیں، لیکن 60,000 میں تھوڑا سا معاملہ مشکوک ہوا ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اس کو معلوم کرنے کا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی کہ ہم فاسل فیول جو ہے وہ بہت دھڑلے سے بہت تیزی سے جلا رہے ہیں، اور فاسل فیول جلانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم ہوا میں بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو ایٹماسفیرک کاربن 14 جو تھی اس کا ریشو بھی ہم نے بڑی تیزی سے ڈسٹرب کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے بڑا برا سلوک کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو فاسل فیول جو ہمارے پاس فاسل فیول کی وجہ سے ہمارے پاس جو کاربن 14 کی جو ریلیٹو کوانٹٹی ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہو گیا، لیکن امید ہے کہ اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ضرور ہو گیا ہوگا، اور جو کی اسمپشن ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی چیز کو قدیم ہونے کا معلوم کرنے کے بارے میں، اور ایسٹیمیٹ کرنا ہے، خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں جو 50,000 سال سے کم پرانی ہو۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔